बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है इमाम आली मुकाम की शहादत के हवाले से, वो ये है कि आपकी शहादत से जो हमें सबक मिलता है उसको अयां किया जाए, और दूसरे आपके इस दुनिया से जाने के बाद एक ख़ास तौर पर जो हमें तरतीब नज़र आती है और ख़ास तौर पर जो आज रस्म बन चुकी है, वो आपकी ज़ात के ऊपर वो ज़ाकिरीन जिस तरीके से रोना पीटना पैदा करने की और इस वाक़े के अंदर मज़लूमियत का पहलू ही उजागर करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे हमारे एक आम से गुनाहगार घर के अंदर जिस तरह मौत वाक़ होती है और उस तरह के मामलात को करते हैं, तो इसका नुकसान उम्मत को क्या हुआ है, इसके हवाले से अभी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। इससे पहले कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, जैसे कि इमाम आली मुकाम जो हैं, उनका एक अहम तरीन जो काज था और वो था नबी अलैहिस्सलाम के दीन को सरबुलंद करना। यजीद की बैत के वक्त ये वो हालात पैदा हो गए थे जो नबी अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में कहा कि मशावरत के साथ जो है आपने फ़ैसले करो। यजीद की बैत का जो फ़ैसला है वो मशावरत बाहमी से और अहले हलूकत जो है उनके फ़ैसले से नहीं हुए थे, और उनमें से बड़े बड़े सहाबा की मौजूदगी में एक ऐसे शख्स को जिसके किरदार के मामले में दूसरी राय भी थी, उसको उम्मत के ऊपर नफ आके मुसल्लत कर दिया गया था, और एक गैर फितरी तरीके के साथ एक बंद लिफाफे के ऊपर बैत ली गई। तो ये चुनाचे एक ऐसा गलत तरीक़ेकार था जिसके ऊपर खामोश रहना मेरे और आप जैसे शायद लोग तो रह जाते, लेकिन इमाम आली मुकाम और दीगर सहाबा के लिए मुमकिन नहीं था। लिहाजा आपने न सिर्फ ये कि बैत नहीं की, बल्कि इसके हवाले से अपना एहतजाज जो है वो किसी हद तक रिकॉर्ड कराया। जब आपको मदीनत नबी अलैहिस्सलाम के अंदर रहना मुश्किल बना दिया गया, तो आपने इस मकसद के ऊपर मज़ीद मुशावरत के लिए आप हज के मौका पे मक्कातुल मुकर्रमा चले गए। वहाँ पे तमाम लोगों से जो उस वक़्त मौजूद सहाबाए कराम की जमात थी, उनसे आपने मशवरा किया। चुनाचे उसके बाद आप इस फ़ैसले पर पहुँचे, गो के सहाबाए कराम ने कूफा के लोगों के दिए हुए पैगामात के ऊपर अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उनका रवैया और सैयदना इमाम हसन के साथ उनका रवैया जो था वो दुरुस्त नहीं था। लिहाजा आप भी एहतियात करें, मुमकिन है कि वो आपको वो भी धोखा दें और आपके लिए मसाइल पैदा हों। और दूसरे ये भी कहा गया था कि फिर हज का मौका है, ऐलान कर दिया जाए जहाद के लिए और लोगों को अपने साथ जमा किया जाए। आपने इस चीज़ से भी जो है इनकार किया, इसलिए कि आपने कहा कि मैं किसी के लिए किसी तरह का फितना और फसाद पैदा करने के लिए नहीं जा रहा। लिहाजा आपकी ज़ात मुक़द्दसा जो है जब जा रहे थे तो आपके साथ लोगों का एक बहुत बड़ा जमे गफ़ीर जमा होता गया, लेकिन जब पता चला कि यज़ीदी फ़ौज जो है वो अपना कूफा वालों को मुसख्खर कर चुकी है, तो फिर आपने उन लोगों से कहा कि रात का वक्त है, मामला ठीक नहीं है, और अगर आप लोगों में से कोई जाना चाहते हैं तो चले जाएं। तो हम तारीख़ गवाह है कि आपके साथ कुछ लोग ही बाकी रह गए थे जिन्होंने आपके साथ जामे शहादत नोश किया। दोस्तों, अब इन वाक़यात के अंदर अगर हम जाएं तो डिटेल में जाएं, जैसा कि हमारे ज़ाकिरीन और उलमा बयान करते हैं, बिलाशुबा उस वक्त की यज़ीदी फ़ौज ने अपने जुल्म सितम की और रियासी जबर की इंतहा की, ज़रा भी इंसानी हकूक़ का ख्याल नहीं किया, बच्चों का ख्याल नहीं किया, औरतों का ज़रा भी एहतराम नहीं किया, और उनके ऊपर हर वो हरबा इस्तेमाल किया
یہاں تک کہ آخر میں پانی بھی بند کر دیا۔ تو یہ اپنی جگہ پہ ظلم و ستم ہے، لیکن امام علی مقام اور ان کے ساتھ والے مظلوم نہیں تھے، وہ سارے کے سارے مردان حر تھے۔ ان کے جذبات اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس سے بڑے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے، اور انہوں نے ان کے جب سامنے ہتھیار نہیں پھینکے تو انہوں نے اپنی تلوار بھی اٹھائی، اور تلوار اٹھا کے نہ صرف جوان مردی سے لڑے بلکہ بغیر کسی ایسے رونے دھونے کے ان کے بعد ایک آ کے یہ 70 سے 72 افراد جو ہیں انہوں نے اپنی قربانی دی۔ تو دوستو، اگر وہ مظلوم ہوتے، ڈرے ہوئے ہوتے، تو وہ وہاں پہ ریاستی جبر کے سامنے بڑے آسانی کے ساتھ ہتھیار پھینکتے اور یزید سے خلط اور ان کے پاس جا کے بڑے بڑے مرتبے پاتے، اور یزید بھی خوش ہو جاتا اور ان کے معاملات بھی حل ہو جاتے۔ وہ شاید آج کی اپوزیشن ہوتی تو ایسا ہوتا، لیکن سیدنا امام علی مقام جنہوں نے نبی علیہ السلام کا لعاب دہن آپ کی زبان کے ساتھ چاٹا تھا، ان سے یہ بات کیسے ممکن تھی؟ حضرت امام علی مقام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے اور اپنے عمل کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے تھے، تو ان سے یہ معاملہ کیسے ممکن تھا کہ وہ جو نبی علیہ السلام جنہوں نے تمام کفاران قریش اور دیگر جتنی کفار کی کفتیں، یہود و نصارہ کی کفتیں تھیں، ان کا مقابلہ کیا، اور وہی رسول کریم علیہ السلام جنہوں نے کہا کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ اس پیغام کو میں لوگوں تک پہنچانا چھوڑ دوں، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ کے دادا سیدنا ابو طالب جو ہیں انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ بیٹا جاؤ اپنے کام کو جاری رکھو۔ تو جب سیدنا ابو طالب نے ہتھیار نہیں ڈالے، اور سیدنا امام علی مقام سے کیسے توقع کی جا سکتی تھی؟ لیکن اتنے بڑے کاز پہ نکلے ہوئے ایک شخص کا جو پیغام تھا، جو امت کو آئندہ قیامت تک کے لیے ایک ایسا حریت کا اور قربانی کا اعلیٰ ترین واقعہ تھا، اس سے لوگوں کو ایک ایجوکیٹ کرنے کا، علوم و فنون اور معارف کا ایک ذریعہ تھا، لوگوں کو سبق دینے کے لیے اس میں پہلو تھے، اس کے اوپر کام کیا جانا ضروری تھا کہ آپ کی یہ قربانی جو ہے اس کے پیچھے کون کون سی خوبصورت چیزیں تھیں جو آگے امت میں منتقل کی جاتی، لیکن بدقسمتی سے اس وقت کے سیاسی حالات میں بھی آپ کی شہادت کا جو واقعہ ہے اس کو درد انگیز طریقے سے پیش کر کے سیاسی مدد حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں کہ یہ رونے پیٹنے کی ابتدا جو ہے وہ جو حکمرانوں نے کی، حکمرانوں نے یہ بات ایسے کی کہ اگر یہ لوگ رونے پیٹنے میں لگے رہیں گے تو امام علی مقام کا جو حزب مخالف کا جو نظریہ ہے، حکمرانوں کو چیلنج کرنے کا جو نظریہ ہے، وہ اپنا دم توڑ جائے گا، اور یہ لوگ بس اسی رونے پیٹنے میں، مظلومیت میں یزید کو مطلوب کرتے رہیں گے، لیکن یزیدیت جو ہے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کا مقصد یزیدیت کا قطع کرنا تھا، نہ کہ یزید کو ختم کرنا تھا۔ آپ کے جو پیش نظر تھا دین کا وہ نظریہ تھا کہ جب تک حاکم اللہ تعالیٰ کے طریقے پر چلتا رہے تو اس وقت تک تو اس کی اطاعت ہے، لیکن جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ جائے تو پھر اس کی مخالفت ہے۔ یہ نظریہ اس کے بعد دم توڑ گیا۔ اب ہم آج اگر کچھ کرتے ہیں اور اس کے اوپر غور کرتے ہیں اور اپنی امت کو اگر اس پہلو سے اجاگر کرتے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر جو امام علی مقام کی یہ قربانی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم واپس لے آئیں گے، اور اس سے امت جو ہے ایک بار پھر اپنے عروج کی طرف آنے کی طرف اس کا کوئی راستہ نہیں روک سکے گا۔ اس لیے امید ہے دوستو کہ اب آج کی ہماری اس گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ یہ جو رونے پیٹنے کی رسوم ہے یہ ہمارے حکمرانوں نے ہمیں ودیت کی ہیں۔ یہ تاریخی طور پر آپ لوگوں کو جانتے ہیں کہ کس بادشاہ نے سب سے پہلے
اس رونے پونے کا اور زلزلہ اور دیگر جو معاملات ہیں ان کو کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، حالانکہ وہ لوگوں کے اندر اپنے آپ کو اس نے پاپولر کرنے کی کوشش کی اور اس نے دو فائدے حاصل کر لیے۔ ایک تو لوگوں کی ہمدردی حاصل کر لی کہ وہ ان کے مذہبی اشعار جو ہے اس میں مدد کر رہا ہے، لیکن دراصل اس نے اس اہم واقعے کی وجہ سے جو درپیش خطرات تھے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اس سے بچایا۔ آج پھر وقت ہے کہ ہم اس پہ غور کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے یزیدیت کا جو رسم ہے اور یہ جذبہ جو ہے جو ریاستی جبر کی شکل میں ہمیشہ ہمارے اوپر مسلط رہا، اور یہ فرعون اور نمرود کے دور سے پہلے جب سے یہ ریاستیں قائم ہوئی ہیں یہ چلتا رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء علیہ السلام کی بالخصوص اس حوالے سے کاوشیں ہیں، اور سیدنا امام علی مقام جو ہیں امت مسلمہ میں جب یہ چیز عود کر آنے لگی تو آپ نے اس کو روکا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے ظلم کی داستان بنا کے اس کو پیش کرتے رہے ہیں اور پیش کرتے لگتے جائیں گے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ امام علی مقام کی وہ قربانی جو ہے وہ رائگاں چلی جائے گی، اور اس سے جو ہمیں روحانی طور پر اور مادی طور پر جو فائدے حاصل ہونے تھے اس سے محروم رہیں گے۔ امید ہے کہ ہمارے اس پیغام کو جو لوگ علماء کی جماعت سنیں وہ اپنے اعلیٰ ترین طریقے سے اس مقصد کے پیش نظر اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں اور خوبصورت انداز سے پہنچائیں، اور امام علی مقام کے اس اہم قربانی سے جو اسباق حاصل ہوتے ہیں، جو علوم سامنے آتے ہیں، جو سیاست کا نظریہ سامنے آتا ہے، اس کو آگے ہم انشاءاللہ پیش کریں تاکہ امت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظلم و بربریت اور یزیدیت سے بچ سکے، اور حسینیت کا جو ہے ترویج ہو، اور حکومت وقت جو بھی ہوں ان کو خطرہ ہو کہ ہر جگہ پہ ہر زمانے میں حسین پیدا ہو رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔